چھٹیوں پر گھر آیا تو میرا گونگا اور بہرا چھوٹا بھائی سیڑھیوں کے نیچے کانپ رہا تھا۔ اس کے معصوم جسم پر سگریٹ سے داغے جانے کے گہرے نشانات موجود تھے۔ ستیلے باپ نے کہا کہ یہ چور بن گیا ہے اور راتوں کو بھاگتا ہے۔ زخم صاف کرتے وقت اس نے روتے ہوئے میری جیب میں میموری کارڈ ڈالا۔ میں نے حیرانی سے کارڈ لیپ ٹاپ میں لگایا تو خفیہ فوٹیج دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ویڈیو میں ستیلے باپ کے ساتھ ظلم پر مسکرانے والی کوئی اور نہیں، میری سگی۔ میرا نام دانیال ہے اور میری زندگی کی کہانی اس قدر دردناک اور حیران کن ہے کہ شاید سننے والے کو اس پر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ میری زندگی کا زیادہ تر حصہ پردیس کی سخت گرمی اور تنہائی میں گزرا ہے۔ میں پچھلے 6 سالوں سے دبئی کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں دن رات ایک کر کے خون پسینہ بہا رہا تھا تاکہ اپنے خاندان کو ایک بہتر اور پرسکون زندگی دے سکوں۔ میرا خاندان بہت چھوٹا سا تھا، جس میں میرا ایک سگا چھوٹا بھائی زین، میری بیوی عائشہ اور میرے ستیلے والد شوکت صاحب شامل تھے۔ میرے سگے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا اور زین تو ابھی پیدا ہی ہوا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میری ماں نے ہماری پرورش کی خاطر شوکت صاحب سے دوسری شادی کر لی تھی۔ شوکت ایک نرم مزاج اور خیال رکھنے والے انسان تھے اور میری ماں کے جیتے جی انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ زین پیدائشی طور پر گونگا اور بہرا تھا۔ وہ نہ تو سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ اس کی اس معذوری کی وجہ سے وہ ہمیشہ میری اور میری ماں کی توجہ کا مرکز رہا۔ ہم اسے دنیا کی ہر تکلیف سے بچا کر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ایک انتہائی معصوم اور فرشتہ صفت بچہ تھا، جس کی آنکھوں میں کبھی کسی کے لیے کوئی میل نہیں تھا۔ میری ماں کو زین سے بے پناہ محبت تھی اور مرتے وقت بھی ان کے لبوں پر صرف زین کا ہی نام تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد میری ساری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئیں اور مجھے زین کے مستقبل کی فکر ستانے لگی۔ میں نے اپنی کزن عائشہ سے شادی کر لی۔ عائشہ شروع سے ہی ہمارے گھر کے ماحول سے واقف تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں زین کا بالکل ایک سگی ماں کی طرح خیال رکھے گی۔ عائشہ بہت فرما بردار تھی اور مجھے اس پر اندھا اعتبار تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے دبئی کا ویزا مل گیا اور میں اپنے خاندان کے روشن مستقبل کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ میں وہاں دن رات محنت کرتا، اپنا پیٹ کاٹ کر پیسے بچاتا اور ہر مہینے ایک موٹی رقم گھر بھیجتا تاکہ عائشہ، زین اور شوکت صاحب کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ دبئی میں میری زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، چلچلاتی دھوپ میں کام کرنا اور رات کو تھک ہار کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں سو جانا۔ مجھے صرف اس بات کا سکون تھا کہ میرا بھائی اور میری بیوی گھر میں خوش اور محفوظ ہیں۔ میں روزانہ فون پر عائشہ اور شوکت صاحب سے بات کرتا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی بتاتے کہ گھر میں سب ٹھیک ہے اور زین بھی خوش ہے۔ چونکہ زین فون پر بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں صرف کیمرے پر اس کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ کیمرے پر بھی بہت کم آتا تھا۔ عائشہ مجھے بتاتی تھی کہ زین اب بڑا ہو رہا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے میں مصروف رہتا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید اب وہ خود مختار ہو رہا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی ضرور رہتی تھی۔ بالآخر 6 سال کی طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد مجھے کمپنی کی طرف سے 2 ماہ کی چھٹی ملی اور میں نے گھر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کسی کو اپنے آنے کی خبر نہ دی تھی کیونکہ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے عائشہ کے لیے سونے کے زیورات، شوکت صاحب کے لیے مہنگی گھڑی
اور اپنے جان سے پیارے بھائی زین کے لیے بہت سارے کھلونے، نئے کپڑے اور ایک قیمتی لیپ ٹاپ خریدا تھا۔ میں جانتا تھا کہ زین کو ویڈیو گیمز اور ٹیکنالوجی کا بہت شوق ہے، اور میں نے 2 سال پہلے بھی اسے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل کیمرہ بھجوایا تھا، کیونکہ اسے تصویریں بنانے کا جنون تھا۔ سفر کے دوران میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور میں بار بار زین کا مسکراتا ہوا چہرہ تصور کر رہا تھا۔ ہوائی جہاز کا سفر مجھے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا، اور میری آنکھیں نیند سے کوسوں دور تھی۔ جب فلائٹ لینڈ ہوئی اور میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اپنے وطن کی ہوا میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شہر کی بدلتی ہوئی عمارتیں اور سڑکیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھر کا بیرونی دروازہ ویسا ہی تھا، لیکن اس پر رنگ کچھ پرانا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا بھاری سامان اٹھایا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے شوکت صاحب کھڑے تھے۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی سے زیادہ ایک عجیب سی حیرت اور گھبراہٹ کے تاثرات ابھرے، جو انہوں نے فوراً ہی چھپا لیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور بلند آواز میں عائشہ کو پکارا کہ دیکھو کون آیا ہے۔ عائشہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی وہی عجیب سی حیرانی تھی جو میں نے شوکت صاحب کے چہرے پر دیکھی تھی، لیکن اس نے فوراً مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھ لیا اور میرا سامان اندر لے جانے لگی۔ گھر کا اندرونی ماحول مجھے کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں نیا اور مہنگا فرنیچر پڑا تھا، اور گھر کی تزئین و آرائش پر کافی پیسہ خرچ کیا گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری بھیجی ہوئی رقم سے میرے گھر والے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے زین کے بارے میں پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اس کے لیے بہت ساری چیزیں لایا ہوں۔ میرا یہ سوال سنتے ہی شوکت صاحب اور عائشہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں ایک گہری اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ شوکت صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا سر جھکا لیا۔ عائشہ بھی اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیلنے لگی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی اور میں نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا کہ آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ زین کہاں ہے؟ کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ شوکت صاحب نے میری طرف انتہائی مایوسی اور دکھ بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا کہ دانیال بیٹا، ہم تمہیں فون پر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تمہیں حقیقت نہیں بتائی۔ تمہارا وہ معصوم اور گونگا بہرا بھائی اب وہ زین نہیں رہا جسے تم چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اب ایک بہت بڑا چور اور آوارہ گرد بن چکا ہے۔ اس نے برے دوستوں کی صحبت اختیار کر لی ہے۔ وہ راتوں کو گھر سے پیسے اور قیمتی چیزیں چرا کر بھاگ جاتا ہے اور کئی دن واپس نہیں آتا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اسے ڈرایا دھمکایا، لیکن اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اب ایک مجرم بن چکا ہے۔ شوکت صاحب کی یہ باتیں میرے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا فرشتہ صفت اور معذور بھائی، جس کے دل میں کبھی کوئی برائی نہ تھی، وہ اچانک ایک چور اور آوارہ گرد کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے غصے اور صدمے سے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ زین ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو بول اور سن بھی نہیں سکتا، وہ کسی بری صحبت میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ آپ لوگ ضرور کوئی غلط فہمی کا شکار ہیں۔
عائشہ نے فوراً شوکت صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ دانیال ابا جی بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ زین نے پچھلے مہینے میرے سونے کے زیورات بھی چرا کر بیچ دیے تھے، اور جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے غصے میں گھر کے برتن توڑ دیے۔ وہ اب بہت پرتشدد اور ضدی ہو گیا ہے۔ ہم نے اسے اس کی حرکتوں کی وجہ سے ڈانٹا تو وہ گھر کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہم سے نفرت کرنے لگا ہے۔ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی اور میرا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان وہیں چھوڑا اور زین کو ڈھونڈنے کے لیے گھر کے اندر کی طرف بھاگا۔ میں نے اس کا کمرہ چیک کیا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کمرہ جو کبھی زین کی ہنسی اور اس کے کھلونوں سے آباد رہتا تھا، اب بالکل ویران اور گرد آلود تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کمرے میں مہینوں سے کوئی نہیں سویا۔ میں نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن زین کہیں نظر نہ آیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ میری آواز نہیں سن سکتا، لیکن میری ممتا جیسی تڑپ مجھے مجبور کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر گھر کی ان پرانی اور اندھیری سیڑھیوں کی طرف گئی جو چھت کی طرف جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں کے نیچے ایک بہت ہی چھوٹی، تنگ اور تاریک سی جگہ تھی جہاں ہم گھر کا فالتو سامان اور پرانے ٹوٹے ہوئے برتن رکھتے تھے۔ مجھے اس اندھیرے کونے سے کسی کے سسکنے اور کانپنے کی انتہائی دھیمی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اس تنگ جگہ کے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میرا پیارا بھائی زین ان پرانی اور گرد آلود بوریوں کے درمیان گھٹنوں میں سر دیے ایک گٹھڑی کی طرح سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ سردی اور خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور انتہائی گندے تھے، جیسے اس نے کئی مہینوں سے لباس نہ بدلا ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے۔ جب روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے ڈر کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے، جیسے وہ کسی مار سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی وحشت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ پیلا اور کمزور ہو چکا تھا اور ہڈیاں اس کی جلد سے باہر کو جھانک رہی تھیں۔ یہ میرا وہ زین نہیں تھا جسے میں ایک صحت مند اور ہنستا مسکراتا بچہ چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ تو ایک چلتی پھرتی لاش تھی جسے دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میں نے ٹارچ بند کی اور روتے ہوئے اس کے قریب گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تو وہ ایک دم سے اچھل پڑا اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ میں دانیال ہوں، تمہارا بڑا بھائی، میں واپس آ گیا ہوں۔ زین نے جب مجھے پہچانا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، حالانکہ اس کے حلق سے کوئی واضح آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن اس کی وہ خاموش چیخیں پوری کائنات کا درد سموئے ہوئے تھیں۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور مجھے اتنی زوروں سے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان کسی لکڑی کے تختے کو پکڑ لیتا ہے۔ میں اسے اس تاریک اور گندی جگہ سے باہر کھینچ لایا۔ ڈرائیونگ روم کی روشنی میں جب میں نے زین کی حالت دیکھی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے اور میرے جسم کا خون جیسے جم گیا۔ زین کے معصوم اور کمزور جسم پر صرف کمزوری کے آثار نہیں تھے، بلکہ اس کے بازوؤں، اس کی گردن اور اس کی پیٹھ پر انتہائی خوفناک اور گہرے زخموں کے نشانات موجود تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی پھٹی ہوئی قمیض کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔
اس کے جسم پر سگریٹ سے داغے جانے کے ان گنت اور گہرے نشانات تھے۔ کچھ زخم پرانے ہو کر کالے پڑ چکے تھے اور کچھ زخم اتنے تازہ تھے کہ ان میں سے ابھی بھی خون اور پیپ رس رہی تھی۔ اس کی کمر پر کسی بھاری چیز یا ڈنڈے سے مارے جانے کے نیلے اور سرخ نشانات بھی موجود تھے۔ وہ سگریٹ کے داغ اس قدر بھیانک اور تکلیف دہ تھے کہ انہیں دیکھ کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ کوئی درندہ ہی اتنے معصوم اور گونگے بہرے بچے کے ساتھ ایسا ہولناک ظلم کر سکتا تھا۔ میں نے غصے اور صدمے سے مڑ کر شوکت صاحب اور عائشہ کی طرف دیکھا جو ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ زین کے جسم پر یہ سگریٹ کے نشانات اور یہ زخم کیسے آئے؟ تم لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ چور بن گیا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ اس پر وحشیانہ تشدد کس نے کیا۔ کیا کوئی چور اپنے ہی جسم کو سگریٹ سے جلاتا ہے؟ شوکت صاحب نے انتہائی ڈٹھائی اور پرسکون انداز میں جواب دیا کہ دانیال، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ راتوں کو برے دوستوں کے ساتھ باہر جاتا ہے۔ یہ سارے زخم اور یہ سارے سگریٹ کے نشان اسے انہی غنڈوں نے دیے ہیں جن کے ساتھ یہ چوریاں کرتا ہے۔ وہ لوگ اسے نشہ آور چیزیں پلاتے ہیں، اس پر تشدد کرتے ہیں تاکہ یہ کسی کو ان کا نام نہ بتا سکے۔ ہم نے تو اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہماری ایک نہیں سنتا اور الٹا ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ سن کر زین خوف سے مزید سوکڑ گیا اور اس نے میرے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں شوکت صاحب کے لیے جو دہشت تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ عائشہ نے بھی آگے بڑھ کر آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ دانیال، ہم تو خود اس کی اس حالت پر روتے ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ میں نے ان دونوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کیا اور نہ ہی ان سے مزید کوئی بحث کی۔ میرا پہلا مقصد زین کی تکلیف کو کم کرنا تھا۔ میں نے زین کو اٹھایا اور سیدھا باتھ روم کی طرف لے گیا۔ میں نے نیم گرم پانی سے اسے نہلایا۔ اس کا جسم اس قدر کمزور تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے تھوڑا سا بھی زور لگایا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پانی لگتے ہی اس کے زخموں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور وہ خاموشی سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے آنسو پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے صاف کپڑے پہنائے اور اسے اپنے بستر پر بٹھایا۔ میں نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے ان گہرے اور تکلیف دہ سگریٹ کے داغوں پر مرہم لگانا شروع کی۔ ڈیٹول اور مرہم کی جلن سے زین بار بار اپنا بازو پیچھے کھینچتا اور اس کا چہرہ درد سے سرخ ہو جاتا۔ میں روتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتا اور اشاروں سے اسے تسلی دیتا کہ اب میں آ گیا ہوں، اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں نے اسے اشاروں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے یہ زخم کس نے دیے ہیں؟ کیا واقعی وہ کسی کے ساتھ باہر جاتا ہے؟ زین نے شدت سے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور پھر میرے سینے سے لگ جاتا جیسے اسے کسی کا بہت زیادہ خوف ہو۔ اس کی اس حالت نے میرے اندر ایک انتقام اور سچائی جاننے کی ایسی آگ بھڑکا دی تھی جو اب کسی صورت بجھنے والی نہ تھی۔ میں اس کے زخم صاف کر رہا تھا اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میں پردیس میں ان لوگوں کی خوشیوں کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہا تھا اور میری پیٹھ پیچھے میرے اس اکلوتے اور معذور بھائی کے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا تھا۔
میں نے اس کے آخری زخم پر پٹی باندھی اور اس کے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ زین نے مجھے انتہائی غور اور دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میری کلائی پکڑی اور مجھے چارپائی کے بالکل قریب کیا۔ اس نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اس نے اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کی ایک خفیہ جیب میں ہاتھ ڈالا جو اس نے شاید خود ہی سی کر بنائی تھی۔ اس کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ اس سے وہ جیب کھل نہیں رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ کیا نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد زین نے اپنی اس جیب سے ایک انتہائی چھوٹا سا میموری کارڈ باہر نکالا۔ یہ وہی میکرو ایس ڈی کارڈ تھا جو میں نے اسے ڈیجیٹل کیمرے کے ساتھ بھیجا تھا۔ زین نے روتے ہوئے وہ چھوٹا سا کارڈ میرے ہاتھ میں رکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے سختی سے پکڑ کر سیدھا میری جیب کے اندر ڈال دیا۔ تو میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی اور ایک نامعلوم سا خوف دوڑ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس چھوٹے سے پلاسٹک کے ٹکڑے میں کوئی بڑا اور بھیانک راز چھپا ہوا ہے جس نے میرے اس معصوم بھائی کی زندگی کو پچھلے کئی سالوں سے جہنم بنا دیا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور میرے دل کی دھڑکن میرے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ میں نے زین کی آنکھوں میں دیکھا جن میں ایک شدید التجا اور درد تھا کہ میں اس کارڈ کو دیکھوں اور اس کی بے بسی کو سمجھوں۔ میں نے اسے اشاروں سے تسلی دی اور جلدی سے اپنے سفری بیگ کی طرف لپکا جس میں نے زین کے لیے وہ نیا اور قیمتی لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ نکالا، اسے آن کیا اور وہ چھوٹا سا میموری کارڈ ایک اڈاپٹر میں ڈال کر لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا دیا۔ سکرین پر روشنی چمکی اور میرے سامنے ایک فولڈر کھل گیا جس میں صرف ایک ہی ویڈیو فائل موجود تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا تاکہ شوکت صاحب یا عائشہ اچانک اندر نہ آ سکیں۔ زین میرے ساتھ ہی بستر پر بیٹھا خوف سے کانپ رہا تھا اور بار بار اسکرین کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر رہا تھا جیسے وہ اس ہولناک منظر کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہو۔ میں نے ماؤس پر کلک کیا اور ویڈیو چلنا شروع ہو گئی۔ ویڈیو شروع ہوتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئیں اور میرے جسم کا سارا خون برف کی طرح جم گیا۔ یہ ویڈیو میرے اپنے ہی گھر کے ڈرائنگ روم کی تھی اور اس کا اینگل ایسا تھا جیسے کیمرہ کسی الماری یا کھلونے کے پیچھے چھپا کر رکھا گیا ہو۔ ویڈیو کے ٹائم اسٹیمپ سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ واقعہ کچھ دن پہلے ہی رات کے پچھلے پہر ریکارڈ ہوا تھا۔ ویڈیو میں ڈرائنگ روم کی مدھم روشنی جل رہی تھی اور سامنے زمین پر میرا معصوم اور گونگا بہرا بھائی زین گرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ایک موٹی رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر ایک موٹا سا کپڑا سختی سے باندھا گیا تھا تاکہ اس کی سسکیاں اور درد سے بھری چیخوں کی آواز کمرے سے باہر نہ جا سکے۔ ویڈیو میں شوکت صاحب ایک انتہائی درندے اور وحشی انسان کی طرح زین کے سر پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا سگریٹ تھا اور وہ انتہائی بے رحمی، صفاکی اور درندگی سے وہ جلتا ہوا سگریٹ زین کے معصوم اور کمزور بازوؤں پر لگا رہے تھے۔ زین درد سے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک دریا بہہ رہا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے زمین پر لوٹیاں کھا رہا تھا۔ شوکت صاحب کے چہرے پر ایک شیطانی قہقہا تھا اور وہ انتہائی غلیظ گالیاں دیتے ہوئے زین سے کہہ رہے تھے کہ تم بہت ہوشیار بنتے ہو، تم نے ہماری جاسوسی کی، تم نے ہمیں اس حالت میں دیکھا
اب میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی کسی کو کچھ اشاروں سے بھی بتانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ویسے بھی تم گونگے بہرے ہو، کون یقین کرے گا تمہاری باتوں پر؟ دانیال تو وہاں دبئی کی تپتی دھوپ میں کتوں کی طرح خوار ہو رہا ہے اور ہمارے لیے پیسے کما رہا ہے۔ ہم اس کے پیسوں پر جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شوکت صاحب کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس جاسوسی کی بات کر رہے ہیں، اور زین نے انہیں کس حالت میں دیکھ لیا تھا کہ وہ اس پر اتنا وحشیانہ اور جان لیوا تشدد کر رہے تھے۔ ویڈیو میں شوکت صاحب زین کو سگریٹ سے داغنے کے بعد ایک میز کی طرف مڑے جہاں کچھ قانونی کاغذات اور ایک سٹامپ پیپرڈ پیڈ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور زمین کے پاس آ کر اس کا انگوٹھا زبردستی سیاہی میں ڈبو کر ان کاغذات پر لگانا شروع کر دیا۔ وہ کاغذات دراصل ہمارے اس گھر اور میرے والد محترم کی چھوڑی ہوئی اس چھوٹی سی جائیداد کے تھے جو میری ماں نے مرتے وقت زین کے نام کر دی تھی تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہ سکے۔ شوکت صاحب وہ ساری جائیداد اپنے نام منتقل کروانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ زین پر ظلم کر کے اس کے انگوٹھے کے نشان لے رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور میں غصے سے پاگل ہونے لگا۔ لیکن ویڈیو میں اصل قیامت تو ابھی باقی تھی، جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا اور میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شوکت صاحب جب زین سے انگوٹھے لگوا رہے تھے تو ویڈیو کے فریم میں اچانک ایک عورت داخل ہوئی۔ اس عورت نے انتہائی قیمتی اور باریک لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی غلیظ اور بے حیا مسکراہٹ تھی۔ میں نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ میری آنکھیں پھٹ کر باہر آ گئیں اور میرے منہ سے ایک انتہائی دل خراش اور گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، جو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا منہ دبا کر روک لی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بیوی، میری کزن اور میرے گھر کی عزت عائشہ تھی۔ عائشہ چلتی ہوئی شوکت صاحب کے بالکل قریب آئی اور اس نے انتہائی بے شرمی اور قربت سے اپنا ہاتھ شوکت صاحب کے کندھے پر رکھ دیا۔ شوکت صاحب نے جائیداد کے کاغذات ایک طرف رکھے اور عائشہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عائشہ مسکراتے ہوئے اور شوکت صاحب کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ شوکت تم نے بہت اچھا کیا اس گونگے بہرے شیطان کے ساتھ۔ اس نے کل رات ہمیں ایک ساتھ اس کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ اگر یہ دانیال کو اشاروں سے کچھ بتا دیتا یا اسے فون پر کوئی اشارہ کر دیتا تو ہمارا سارا کھیل خراب ہو جاتا اور ہماری یہ ساری عیاشی ختم ہو جاتی۔ دانیال تو وہاں دبئی کی گرمی میں مر رہا ہے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہر مہینے لاکھوں روپے ہمیں بھیج رہا ہے۔ ہم اس کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں اور یہ جائیداد بھی اب ہماری ہو جائے گی۔ بس چند دنوں کی بات ہے، ہم اس پاگل لڑکے کو مزید پاگل ثابت کر کے کسی پاگل خانے میں جمع کروا دیں گے اور دانیال کو روک کر بتائیں گے کہ یہ گھر سے پیسے چرا کر بھاگ گیا ہے۔ پھر ہم دونوں اس ساری دولت کے اکیلے وارث ہوں گے اور دانیال ساری زندگی وہاں پردیس میں بے وقوف بن کر ہمارے لیے پیسے کماتا رہے گا۔ عائشہ کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو میں نے اپنے گھر کی عزت سمجھ کر اپنے معصوم بھائی کی ذمہ داری سونپی تھی، جس کے لیے میں نے اپنی جوانی پردیس کی مٹی میں رول دی تھی،
وہ اتنی غلیظ، اتنی گھٹیا اور اتنی بد کردار نکلے گی کہ وہ میرے ہی ستیلے باپ کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کر کے مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ ان دونوں کا ناجائز اور شیطانی رشتہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا تھا، اور میں دبئی کی تپتی دھوپ میں ان کی خوشیوں کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہا تھا۔ مجھے اپنی اس محنت، ان پیسوں اور اس اندھے اعتبار پر رونا آ رہا تھا جو میں نے ان دو سانپوں پر کیا تھا۔ ویڈیو میں عائشہ شوکت صاحب کو ایک نیا سگریٹ جلا کر دے رہی تھی اور وہ دونوں ہنستے ہوئے زین کی تکلیف کا مذاق اڑا رہے تھے۔ عائشہ زین کے قریب آئی اور اس نے زین کے بالوں کو سختی سے کھینچ کر کہا کہ دیکھو، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کی تو میں دانیال کو رو کر بتاؤں گی کہ تم مجھ پر بری نظر رکھتے ہو اور چوریاں کرتے ہو۔ وہ میرا یقین کرے گا، تمہارا نہیں، کیونکہ تم تو ایک معذور اور بے زبان کیڑے ہو۔ میں نے لیپ ٹاپ کی سکرین دھڑام سے بند کر دی، کیونکہ مجھ میں اب مزید یہ غلیظ اور وحشت ناک منظر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا سارا جسم ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میرے اندر ایک ایسا جوالا مکھی پھٹ رہا تھا جس کی آگ میں ان دونوں کو زندہ جلا دینا چاہتا تھا۔ میں نے زین کی طرف دیکھا جو اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میں اپنے معصوم بھائی سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں نے اسے کن درندوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میری اندھی محبت اور اندھے اعتبار کی وجہ سے میرے اس معصوم بھائی نے اتنے سالوں تک یہ جہنم برداشت کی۔ اس نے ان دونوں کا کالا سچ دیکھ لیا تھا اور اسی لیے وہ اس پر یہ ظلم کر رہے تھے۔ زین نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسے اسے اب مجھ پر پورا یقین ہو گیا ہو کہ اس کا محافظ واپس آ گیا ہے اور اب اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے دل کو پتھر کر لیا۔ اب رونے یا افسوس کرنے کا نہیں، بلکہ حساب لینے کا وقت تھا۔ وہ حساب جو ان دونوں غداروں اور نمک حراموں کو ان کی نسلوں تک یاد رہتا۔ میں نے وہ میموری کارڈ لیپ ٹاپ سے نکالا اور اسے انتہائی احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے زین کو اشارے سے وہیں کمرے میں بیٹھنے کا کہا اور خود انتہائی پرسکون لیکن خونی اور خطرناک ارادوں کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باہر لاؤنج میں شوکت صاحب اور عائشہ صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور مکاری تھی، جیسے انہوں نے مجھے مکمل طور پر بے وقوف بنا لیا ہو۔ مجھے کمرے سے باہر آتے دیکھتے ہی عائشہ نے اپنی جھوٹی اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دانیال، تم اتنی جلدی کمرے سے باہر آ گئے، زین کہاں ہے؟ میں نے تمہارے لیے بہت مزے کا کھانا لگایا ہے، آؤ بیٹھ کر کھانا کھا لو، تم لمبے سفر سے تھکے ہوئے ہو۔ شوکت صاحب نے بھی ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، زین کی حرکتوں کی وجہ سے اپنا دل چھوٹا مت کرو، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، تم پریشان مت ہو، تم بس آرام کرو۔ میں چلتا ہوا ان کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں اس وقت موت جیسی سرد مہری اور ایک ایسا غضب تھا جسے دیکھ کر ان دونوں کے چہروں کی وہ جھوٹی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے انتہائی دھیمی اور کڑک دار آواز میں عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ عائشہ، تم نے مجھے کھانے کے لیے تو بلا لیا ہے، لیکن تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم نے پچھلے 6 سالوں میں میرے ستیلے باپ کے ساتھ مل کر جو میری عزت، میری کمائی اور میرے بھائی کا گوشت کھایا ہے،
اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ میری یہ بات سنتے ہی ڈرائنگ روم میں ایک دم سے ایسی ہولناک خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے ان دونوں کے حلق میں تیزاب ڈال دیا ہو۔ عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شوکت صاحب کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے بالکل سفید پڑ گیا۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے اور اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ دانیال، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم اپنی بیوی پر کیسا غلیظ الزام لگا رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم پردیس میں رہ رہ کر پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے ایک زوردار کہا لگایا جو کسی پاگل انسان جیسا تھا، اور پھر میں نے غصے سے آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم کی اس کانچ کی میز کو اتنی زور سے لات ماری کہ وہ الٹ کر دور جا گری اور اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ میرا دماغ تو اس وقت خراب تھا جب میں تم جیسے سانپوں اور غلیظ کیڑوں کو انسان سمجھ کر اپنا خون پسینہ تم پر لٹا رہا تھا۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم میرے معذور بھائی کو سگریٹ سے جلاؤ گے، اس سے جائیداد پر انگوٹھے لگواؤ گے اور اس گھر میں بے حیائی کا وہ ننگا ناچ کرو گے تو مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ تم نے میرے گونگے بھائی کو بے زبان اور کمزور سمجھا، لیکن تم بھول گئے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور اس کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی جیب سے وہ چھوٹا سا میموری کارڈ نکالا اور ان دونوں کے منہ پر مارتے ہوئے چیخا کہ یہ دیکھو، یہ ہے تمہاری اس غلیظ اور گھٹیا زندگی کا وہ ثبوت جو میرے بھائی نے اپنی جان پر کھیل کر ریکارڈ کیا ہے۔ تم لوگ تو درندے ہو۔ تم نے ایک معذور اور یتیم بچے پر ظلم کرتے وقت ایک بار بھی خدا کا خوف نہیں کیا۔ عائشہ، تم تو میرے سگے چاچا کی بیٹی تھی، میری بیوی تھی، میرے گھر کی عزت تھی۔ تم نے میرے پیٹھ پیچھے میرے ہی باپ کی عمر کے اس غلیظ انسان کے ساتھ بستر گرم کیا اور میرے پیسوں پر عیاشی کی۔ عائشہ، جو اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی تھی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی اور اس نے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے بولی کہ دانیال، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، اس شوکت نے مجھے مجبور کیا تھا۔ تم مجھے طلاق مت دینا، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرا معاشرے میں کوئی مقام نہیں رہے گا۔ شوکت صاحب نے جب دیکھا کہ ان کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور عائشہ سارا الزام ان پر ڈال کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ان کے اندر کا وہ اصلی اور وحشی درندہ باہر آ گیا۔ انہوں نے قریب پڑا ہوا ایک شیشے کا بھاری اور بڑا گلدان اٹھایا اور انتہائی غضبناک آواز میں چیختے ہوئے میری طرف دوڑے کہ میں آج تمہیں بھی اس گونگے بہرے زین کے ساتھ جان سے مار دوں گا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جائیداد میری ہے اور میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں دبئی کی سخت مشقت اور گرمی میں کام کر کر کے اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ میں نے ایک ہی جھٹکے میں شوکت صاحب کا ہاتھ پکڑا، گلدان زمین پر پھینکا اور ان کے منہ پر ایک ایسا زوردار اور لوہے جیسا مکہ مارا کہ ان کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے دور جا کر فرش پر گرے۔ میں نے انہیں اٹھنے کا موقع نہیں دیا، ان پر پاگلوں کی طرح چڑھ دوڑا۔ میں نے انہیں اتنی بری طرح مارا کہ ان کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا۔ میں ہر مکے کے ساتھ چیخ رہا تھا کہ یہ اس سگریٹ کا بدلہ ہے جو تم نے میرے بے گناہ بھائی کو لگایا تھا، یہ اس دھوکے کا بدلہ ہے جو تم نے میری ماں اور مجھ سے کیا تھا۔ عائشہ چیخیں مار رہی تھی اور مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھ پر اس وقت ایک خونی پاگل پن سوار تھا۔
میں نے شوکت صاحب کی کئی ہڈیاں توڑ دی تھیں اور وہ زمین پر پڑے موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ اچانک دروازے پر انتہائی زوردار دستک ہوئی، اور اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتا، پولیس کے درجنوں اہلکار دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے شوکت صاحب کو مارنے سے پہلے ہی کمرے میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے بعد دبئی کے اپنے ایک پرانے دوست کو، جو اب ہمارے علاقے کا پولیس انسپیکٹر تھا، اسے ساری حقیقت اور ویڈیو فون پر بھیج کر فوراً گھر بلا لیا تھا۔ پولیس نے آتے ہی شوکت صاحب اور عائشہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ انسپیکٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پیچھے ہٹنے کا کہا۔ پولیس نے عائشہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ دانیال، مجھے پولیس کے حوالے مت کرو، میری عزت خاک میں مل جائے گی، میرے خاندان والے مجھے مار دیں گے۔ میں نے انتہائی حقارت سے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا کہ تم جیسی غلیظ اور بد کردار عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تم نے جو کچھ میرے اور زین کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تمہاری اصل جگہ جیل کی وہ اندھیری کوٹڑی ہے جہاں تم ساری زندگی سڑو گی، اور تمہارا یہ حسن اور تمہاری یہ مکاری کسی کام نہیں آئے گی۔ پولیس کے اہلکار شوکت صاحب کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ پورے محلے کے لوگ ہمارے گھر کے باہر جمع ہو چکے تھے اور ان دونوں کا یہ ذلت امیز اور رسوا کن انجام دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کو جب پولیس گاڑی میں ڈال رہی تھی تو وہ اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رو رہی تھی، لیکن اب اس کا رونا کسی کام کا نہیں تھا۔ میں نے پولیس انسپیکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ان دونوں کو عدالت سے ایسی سخت اور کڑی سزا ملے گی کہ یہ ساری زندگی جیل کی چکی پیسیں گے اور اس یتیم بچے پر تشدد اور جائیداد پر قبضے کی جعلسازی کے جرم میں انہیں کبھی ضمانت نہیں ملے گی۔ جب پولیس ان دونوں سانپوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی تو گھر میں ایک انتہائی گہرا اور پرسکون سناٹا چھا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا زین کے کمرے کی طرف گیا۔ زین دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی چمک اور خوشی تھی جیسے اسے اس دنیا کی ہر دولت مل گئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر زین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہم دونوں بھائی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ میں نے اس دن کے بعد اس منحوس اور غلیظ گھر میں مزید رہنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ میں نے چند دنوں میں ہی قانونی کارروائی مکمل کر کے وہ گھر بیچا اور زین کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ دبئی شفٹ ہو گیا۔ میں نے دبئی کے سب سے اچھے اور بڑے ہسپتالوں میں زین کا نفسیاتی اور جسمانی علاج شروع کروایا اور اسے اسپیشل بچوں کے ایک انتہائی مہنگے اور جدید سکول میں داخل کروا دیا، جہاں وہ بہت جلد اپنے جیسے بچوں کے ساتھ گھل مل گیا اور اس کی ویران زندگی میں دوبارہ سے خوشیاں لوٹ آئیں۔ شوکت اور عائشہ کو عدالت نے ان کے سنگین اور شرمناک جرائم، بے حیائی اور جائیداد کی جعلسازی پر عمر قید کی سزا سنا دی، اور وہ اب جیل کی ان تاریک اور اندھیری کوٹڑیوں میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں جہاں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا وہ دردناک لیکن سبق آموز کہانی تھی جس نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان جن رشتوں پر سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہے، بسا اوقات وہی رشتے اس کی پیٹھ میں خنجر گونپتے ہیں۔ خونی رشتے اور محبت کے دعوے اس وقت تک سچے نہیں ہوتے جب تک ان کا امتحان نہ لیا جائے۔
عائشہ نے دولت اور ہوس کی خاطر اپنی عزت اور اپنا بسا بسایا گھر برباد کر لیا، اور شوکت نے اپنے لالچ میں آ کر ایک یتیم اور معذور بچے پر وہ ظلم کیا جس کا حساب قدرت نے اسے اسی دنیا میں انتہائی عبرتناک طریقے سے دے دیا۔ لالچ، بے وفائی اور تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہ حرکت میں آتی ہے تو وہ انسان کے سارے غرور اور اس کی ساری مکاریوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے۔ آج میں اور میرا بھائی زین دبئی میں ایک انتہائی پرسکون، خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ زین اب بڑا ہو چکا ہے اور وہ بہت خوبصورت پینٹنگز بناتا ہے جس نے اسے ایک نئی پہچان دی ہے۔ میں روزانہ اس کے زخموں کے ان نشانات کو دیکھتا ہوں جو وقت کے ساتھ مدھم تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ مجھے یہ یاد دلاتے ہیں کہ سچائی اور مظلوم کی آہ کبھی رائے گا نہیں جاتی، اور ظالم کو ایک نہ ایک دن اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ میری اس طویل اور کٹھن جدوجہد نے مجھے زندگی کے وہ رنگ دکھائے جو شاید میں عام حالات میں کبھی نہ دیکھ پاتا، اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو اس جہنم سے نکال کر اس جنت میں پہنچا دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ انسان کی نیت صاف ہو تو خدا ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے راستے خود بخود بناتا چلا جاتا ہے۔ دانیال، زین، عائشہ اور شوکت کی اس لرزہ خیز کہانی سے ہمیں زندگی کے کئی انتہائی اہم، گہرے اور تلخ سبق ملتے ہیں جو ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کہانی کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ رشتوں پر اندھا اعتبار بسا اوقات انسان کے لیے سب سے بڑا دھوکہ ثابت ہوتا ہے۔ دانیال نے پردیس کی سخت مشقت میں رہ کر اپنی بیوی اور سوتیلے باپ پر مکمل بھروسہ کیا، لیکن انہوں نے اس اعتماد کا بے دردی سے خون کرتے ہوئے نہ صرف ایک معصوم اور معذور بچے پر وحشیانہ ظلم کیا، بلکہ رشتوں کے خونی تقدس کو بھی غلیظ مقاصد کے لیے پامال کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے ظاہری چہرے یا میٹھے دعووں سے نہیں، بلکہ اس کے اعمال اور کردار سے ہوتی ہے، خاص طور پر جب بات مال و دولت، جائیداد اور ہوس کی ہو۔ عائشہ اور شوکت نے محض چند پیسوں، مکان اور اپنی شیطانی خواہشات کی خاطر اپنے ہی گھر کو جہنم بنا دیا۔ انہوں نے ایک گونگے اور بہرے یتیم بچے کو اس لیے سگریٹ سے داغا تاکہ وہ ان کے کالے کرتوتوں اور ناجائز تعلقات کا راز نہ کھول سکے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ بے زبانوں اور مظلوموں کی آہ میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ سیدھی آسمان تک جاتی ہے۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، لیکن جب وہ حرکت میں آتی ہے تو بڑے بڑے ظالموں کا غرور اور ان کی چالاکیاں خاک میں مل جاتی ہیں۔ ان دونوں مجرموں نے سوچا تھا کہ وہ دانیال کو بے وقوف بنا کر ساری زندگی عیاشی ماریں گے، لیکن قدرت نے زین کے روپ میں ایک ایسا خاموش کیمرہ اور بے زبان گواہ پیدا کر دیا جس نے ان کی ساری شیطانی چالوں کو بے نقاب کر کے انہیں دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ معذور، یتیم اور بے آسرا افراد ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک کڑا امتحان ہوتے ہیں۔ جو لوگ طاقت کے نشے میں ان کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ جیل کی اندھیری کوٹھڑیوں اور رسوائی کی صورت میں نکلتا ہے، اور جو لوگ مشکل وقت میں ان بے سہاروں کی ڈھال بنتے ہیں، قدرت انہیں دانیال کی طرح دنیا کی ہر خوشی، سکون اور کامیابی سے نواز دیتی ہے۔ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور، چالاک
اور چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، سچائی اور مظلومیت کے سامنے اسے ایک نہ ایک دن گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل اور تاریک کیوں نہ ہو، انصاف کا سویرا ضرور طلوع ہوتا ہے، اور مکافات عمل کا اٹل قانون اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی اپنے اقتدار یا رشتوں کی آڑ میں کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قدرت کی پکڑ بہت سخت اور بے رحم ہوتی ہے۔